نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ ابتعثنی رحمۃ مہداۃ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جواب قول ابی جہل: لأقتلنہم ولأصلبنہم ولأہدینہم۔ لی خمسۃ اسماء: محمد، احمد، والماحی الذی یمحو اللہ بہ الکفر، الحاشر الذی یحشر الناس فی قدمی، وانا العاقب۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کا مہینہ ہے۔ نہ صرف اس ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے، بلکہ اس دنیا سے رخصتی بھی اسی ماہ مبارک میں ہوئی ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے ساتھ ایسا ربط اور تعلق ہے کہ اسی ماہ مبارک میں آپ دنیا میں تشریف لائے۔ اسی ماہ مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی آغاز ہوا، اور اسی ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے، اور ٹھیک 10 سال بعد اسی ماہ مبارک میں اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشأت بشریہ ہے، یعنی بشر کی حیثیت سے اس دنیا میں جو آپ کا 63 سالہ دور ہے، اس دور کا بڑا گہرا تعلق ربیع الاول کے مہینے سے۔ یوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے 5 مرحلے اور موتن ہیں، جو کتاب مقدس قرآن حکیم کے بھی ہیں، عرش الہی سے نازل ہونے والی اس کلام کا جو محبت نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی بھی 5 نشأتیں ہیں۔ جو اس کی نشأت اس دنیا کے اندر ہے، عام طور پر اسی پر انسان مسلمان گفتگو کرتے ہیں۔ کتاب مقدس کی بھی اسی نشأت پر بات چیت اور گفتگو ہوتی ہے کہ جب وہ کتاب مقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئی اور مصاحف میں محفوظ ہوئی، یہ گفتگو تو اس قرآن کی ہے جو اس وقت ما بین الدفتین ہے، جو کتاب ہم پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ سے لے کر والناس تک۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کی طرح ہی کتاب مقدس قرآن حکیم کے بھی 5 مرحلے ہیں، ابتدا سے لے کر اس دنیا سے تشریف لے جانے تک۔ اس لیے جو علم الحقائق کے ماہر ہیں، حکماء ربانیین، اولیاء اللہ یا محدثین، وہ جانتے ہیں کہ یہ تمام مقامات میں ہر مرحلے کی زندگی میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک سے کائنات کیسے روشن ہے۔ اس کائنات کے بارے میں تو خود اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اور ہدایت کہا ہے۔ ہم نے تمہاری طرف ہدایت بھیجی اور نور بھیجا، اور احادیث کے مجموعی مطالعے سے جو جملہ مشہور ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ تشریف نہ لاتے یا آپ کا وجود نہ ہوتا، پوری کائنات آسمان و زمین بھی پیدا نہ ہوتے۔ کائنات کی تخلیق کی وجہ صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آمد کے لیے ہی یہ ساری محفل سجائی گئی کہ اللہ اپنے نور کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری دنیا کی تمام قوموں، نسلوں، حتیٰ کہ تمام انسانیت سے پہلے اس کرۂ ارض پر موجود معدنیات، نباتات، حیوانات، ان تمام کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ کے وجود مبارک سے ہر زندگی کے مرحلے میں رحمت ہی پھوٹی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو کہا گیا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو دنیا میں تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جتنے بھی عالم ہیں، عالم معدنیات ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، یا آسمان و زمین ہو، عرش فرش ہو، فرشتے ہوں، تمام تر مخلوقات نور عرش سے لے کر اس کرۂ ارض کے فرش تک تمام پر آپ ہی کی رحمت کار فرما ہے۔ رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے کہا، یہ مشرکین مکہ آپ کو بہت اذیتیں اور تکلیفیں دے رہے ہیں، آپ ان کے خلاف بد دعا کیجیے۔ ادعو علی المشرکین، قیل لہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ان مشرکین کے خلاف آپ بد دعا کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم ابعث لعانا، میں لعنتیں بھیجنے کے لیے مبعوث نہیں کیا گیا، میری بعثت جو ہے وہ تو رحمتاً مہداتاً، انسانیت کے لیے رحمت اور ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ گالی گلوچ کرنا یا برا بھلا کہنا یہ میری فطرت میں داخل نہیں ہے۔ لوگوں کو ملعون قرار دینا، زبان سے گالی گلوچ یا برا بھلا کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ کی اپنی طبعی فطری ساخت کے خلاف تھا۔ حتیٰ کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی بسا اوقات آپ کی بدتمیزی کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کے لیے سوائے ان 7 آدمیوں کو جنہوں نے حرم میں بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجڑی ڈالی تھی، خانہ کعبہ کی بھی توہین کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اذیت پہنچائی، تو آپ نے نام لے کر ان کے خلاف بد دعا کی تھی
جن کا جہنم میں جانا یقینی ہو چکا تھا، ابو جہل سمیت۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے غزوہ بدر میں ان 7 آدمیوں کو مقتول ہوتے دیکھا، قتل ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو کچھ نہیں، لیکن انسانی اجتماع کے لیے، انسانیت کو طاغوتی اور ظالم قوتوں سے نجات دلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایسی سیاسی حکمت عملی اپنائی جو ظالم نظاموں کے خاتمے کے لیے ضروری تھی۔ رحمت للعالمین ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ انسانیت اذیت اور تکلیف میں ہو اور ان کو تکلیف پہنچانے والی طاقتوں اور قوتوں کو کچھ نہ کہا جائے۔ یہ آیت مبارکہ جس میں کہا گیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس کی تشریح میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ عجیب بات معلوم ہوئی کہ بھی مسلمانوں کے لیے تو رحمت سمجھ میں آتے ہیں، باقی کافروں کے لیے کیسے رحمت؟ اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ رحمت للعالمین جو ہیں یہ ان عالمین کے لیے ہیں جو مسلم ہیں یا ایمان لانے والے، باقیوں کے لیے رحمت نہیں ہے۔ باقیوں کے لیے تو آپ تیغ برہ ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو ترجمان القرآن ہیں، قرآن کا فہم ان سے بڑھ کر کسی کے پاس نہیں ہے، سب سے پہلے مفسر قرآن وہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ آیت تمام لوگوں کے لیے عام ہے، مسلمان ہو یا کافر، لیکن رحمت کے طور طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ وہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، اس کی نصرت کرنی چاہیے، لیکن ظالم کی نصرت کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ظالم ظلم کر رہا ہو تو ہم اس کی مدد کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کے ظلم کو روکنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑو، یہ اس کی مدد ہے، کیونکہ اس ظلم کی وجہ سے یا تو دنیا میں ذلت اور رسوائی کا مزہ چکھے گا یا جہنم کا۔ تو مدد اس کی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو روک دو طاقت سے، قوت سے، یہ نصرت ہے۔ ایسے ہی ایک ظالم کو طاقت اور قوت سے روکنا یہ بھی رحمت ہے، یہ بھی اس پر شفقت، اس کو ظلم سے باز رکھا جائے۔ اب دیکھنا یہ کہ رحمت کے 3 دائرے ہوتے ہیں۔ جو رحمت للعالمین کہا ہے، ایک رحمت عقلی، ایک رحمت قلبی اور ایک رحمت طبعی۔ انسان کے اندر 3 ہی مراکز ہیں اس کی روح کے، نفس، قلب اور عقل۔ طبیعت کے اندر کسی کے لیے رحمت اور شفقت کا مادہ پیدا ہو جائے، نرمی اختیار کی جائے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، تو یہ طبعی رحمت ہے۔ اور یہ طبعی رحمت اور رافت نبی کے اندر فطری طور پر موجود ہوتی ہے۔
انسان، خاص طور پر انسان کے ساتھ۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک بچہ تھا، بیمار تھا، بہت ہی شدید بیمار تھا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچایا، میرا بچہ بیمار ہے، آپ گھر تشریف لائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، وہ بچہ فوت ہو چکا تھا، سانس اس کا آخری نکل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ بچہ تھا، چھوٹا نومولود، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ کی طبیعت کے اوپر اس کا بڑا اثر تھا، تو آپ کے ہاتھوں میں ہی اس بچے نے دم توڑ دیا۔ تو قریش کے بڑے بڑے سردار جو آپ کے صحابہ ہیں، آپ کے ساتھ تھے۔ ایک نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بچہ ہی تو ہے، اس کے مرنے پر آپ رو رہے ہیں؟ یہ تو کمزور دل آدمیوں کا کام ہوتا ہے کہ طبیعت جب بھر آتی ہے تو وہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھتے۔ ہم تو کبھی نہیں روئے، قریشی ویسے بھی بڑے بہادر دلیر قسم کے، سخت دل تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو رحمت اور رأفت ہے، تبھی اثر ہے، اور یہ ہونا چاہیے۔ وہ آدمی پتھر دل ہے جسے کسی انسانی المیہ پر اس کا دل نہیں بھراتا، اتنا سخت دل نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ تبھی رحمت تھی۔ اسی طرح ایک رحمت کا تعلق قلب سے ہے کہ عزم اور ارادہ، قلب کا مرکز انسان کا عزم اور ارادہ ہے کہ وہ پختہ عزم کہ دنیا کے تمام انسانوں میں عدل و انصاف قائم کرنا ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر مریض کی حالت کو دیکھ کر، اس کی نوعیت کو دیکھ کر، اگر وہ کینسر زدہ ہے کسی ہاتھ پاؤں کسی عضو میں، اور اس کو کاٹنے سے اس کے بچنے کا امکان ہے، تو اس عضو کو کاٹ دینا یہ اس مریض کے لیے رحمت ہے، ورنہ تو کینسر پورے جسم میں سرایت کر گیا تو جان سے گیا۔ تو ایک قلب کی کیفیت ہے اور ایک عقلی رحمت ہے۔ عقل و شعور فیصلہ کرے کہ یہ اقدام مستقبل میں انسانیت کے لیے مفید ہے، لازمی اور ضروری ہے۔ تو جس کی عقل اونچے درجے کی ہوتی ہے، وہ اس اونچی عقل کے ساتھ چیزوں کو دور اندیشی کے ساتھ دیکھتا ہے، مستقبل میں کیا نتائج نکلے۔ سیاست کا تعلق عقل اور قلب کی قوتوں کے ساتھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت شریعت، طریقت اور سیاست تینوں دائروں میں ہوئی ہے، اور عملی طور پر جو دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، اس کا گہرا تعلق آپ کی سیاسی حکمت عملی کے ساتھ، کیونکہ جب تک کسی نظریے کا عملی سیاسی نظام نہ قائم کیا جائے، وہ مستقبل میں قائم نہیں رہ سکتے۔ واعظ و نصیحت، تحریر و تقریر حاضرین تک موجود رہتی ہے، اور سسٹم کے اثرات صدیوں تک جاتے ہیں۔ اس لیے
حاضرین کو اس تناظر میں تیار کر دینا کہ وہ اگلے دور کے لیے اس نظریے اور فکر کا عملی نظام قائم کرنے کی اہلیت حاصل کریں۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بادشاہ عالم ہے سیاست کے میدان میں۔ دوسرے درجے میں آپ قانون ساز اور شریعت کے ماہر ہیں، عالم، حبر کا لفظ استعمال کیا ہے، عمدہ رسوخ رکھنے والا قانون سازی میں۔ قانون سازی کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ انسانی معاشروں کی تقنین، قانونی نوعیت کو سمجھ کر ہر پہلو کے حوالے سے بنیادی آئینی فریم ورک طے کرنا اور اس کی اساس پر بائی لاز بنانا، اتھارٹیز وجود میں لانا، سسٹم بنانا، اس کے ایس او پیز اور قواعد طے کرنا، یہ بنیادی کام ہوتا ہے۔ کسی پروجیکٹ کے لیے اگر آپ نے اس کا دائرہ کار، اس کے بنیادی پالیسی، بنیادی ضابطے، اس کی پوری انتظامی ہرارکی طے نہیں کی تو پروجیکٹ ناکام ہے، ابھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو نبوت کا جو پروجیکٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، اس کے اندر یہ بڑی اہمیت کی بات ہے کہ ایک انتظامی ڈھانچہ بین الاقوامی سیاست کا قائم کرنے کے لیے اس کی قانونی باریکیاں کیا ہیں، انہیں سمجھنا، یہ تقنین ہے، قانون سازی ہے۔ اس لیے انسانی معاشروں میں سب سے بالادست قوت وہ سمجھی جاتی ہے جو قانون ساز ادارے کے طور پر کام کرتا ہے۔ عدالت نے اس قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، انتظامیہ نے اس قانون کے مطابق کیا ہے، نظم و نسق قائم کرنا ہے۔ اسی لیے پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہوتی ہے کہ قانون سازی وہ کس نوعیت کی ہوئی ہے۔ عدالت کو بھی پارلیمنٹ کی قانون سازی کے وقت پارلیمنٹرین کی وہ تقاریر جو اس قانون کی روح پر بحث کر رہی ہیں، انہیں پیش کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اس قانون کی بنیادی روح قانون بنانے والوں کے پیش نظر کیا تھی، کس پس منظر میں وہ یہ قانون بنا رہے ہیں۔ تو دوسری اہم ترین چیز شریعت کہتے ہیں کسی قانون کو، کسی ضابطے کو مرتب اور مدون کرنا، پھر اس کے مطابق ایک تربیت یافتہ جماعت کا جو طریقہ کار ہے اسے طریقت کہیں گے، کہ اس قانون اور اس سیاست پر عمل کرنے والی تربیت یافتہ ٹرینڈ جماعت اب جب تک ہر شعبے کے تربیت یافتہ لوگ اپنے اسٹاف کالج میں مہیا نہ ہوں تو نظم و نسق چلا سکتے ہیں، اس کے لیے طریقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ عالم ہیں، مرشد عالم ہیں، اور پورے عالم کے معلم ہیں، معلم انسانیت، قانون ساز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ربیع الاول کے مہینے میں سچے خوابوں کے ذریعے سے وحی کا ابتدائی درجہ شروع ہوا غار حرا میں، وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اول ما بدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصالحہ، نبوت کا ابتدائی حصہ سچے خواب ہے۔ 6 مہینے اس مرحلے سے گزرے ہیں
اور پھر رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن حکیم کا نزول شروع ہوتا ہے۔ اس طرح تقریباً 23 سال میں قرآن حکیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، 13 سال مکہ مکرمہ کے اور 10 سال مدینہ منورہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمت للعالمین کی حیثیت سے دنیا میں مبعوث ہوئے اور کل انسانیت آپ کی مخاطب ہوئی، تو اس کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ بڑا اہم تھا۔ وہ سراسر رحمت ہے ہر مرحلے سے۔ ایک دوسری حدیث تلاوت کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنا سیاسی مرکز، اپنی حکومت کا آغاز مدینہ منورہ سے آپ نے کیا، ربیع الاول کے مہینے میں آپ وہاں تشریف لے گئے، تو جاتے ہی آپ نے جو پلاننگ شروع کی، اس پلاننگ کی صدائے باز گشت ابو جہل کے الفاظ سے سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اگلے ہی مہینے میں وہ سرایہ بھیجنا شروع کر دیا جنہوں نے قریش کی وہ جو اقتصادی شاہرگ شام سے مکہ تجارتی قافلوں کی صورت میں تھی، اس کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں بھی ایک سریہ بھیجا تھا۔ ابو جہل اس تجارتی قافلے کے ساتھ تھا۔ جو اطلاعات شام سے ملی تھی ابو جہل کے قافلے کے مکہ کی طرف روانہ ہونے کی، اگر ہم مدینہ منورہ کا جغرافیہ دیکھیں تو شام سے جو تجارتی قافلے مکہ آتے تھے اس کے راستے پر مدینہ واقع، زیادہ تر قافلے بحیرہ احمر کے کنارے اس سے کچھ ہٹ کر چلا کرتے تھے، مدینہ کے قریب سے گزرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شفٹ ہوتے ہی حکمت عملی بنائی کہ مکہ کی سیاسی طاقت کو نقصان پہنچانے کے لیے اس پر اقتصادی پابندیاں لگائی جائیں۔ کسی بھی ملک کی سیاسی طاقت کو گھٹنوں کے بل گرانے کے لیے ہی معاشی شہرت کاٹی جاتی ہے، اور مکے والوں کی معاشی شہرت شام کی طرف جانے والے تجارتی قافلے تھے، اور اس راستے پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ حمزہ جیسے حضور کے چچا بہادر اور دلیر آدمی، ان کے قافلے نے ابو جہل کو پکڑ لینا تھا، لیکن وہ کچھ تھوڑا بہت آگے پیچھے فرق ہوا اور وہ قافلہ نکل گیا۔ لیکن ابو جہل پر اس کا اتنا رعب تھا کہ مکہ جاتے ہی اس نے ایک اجلاس بلایا دارالندوہ میں، وہاں اس گھبرایا ہوا ہے بڑا، کہنے لگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہ تم نے انہیں یہاں سے نکال دیا ہے، اور وہ یہاں سے چل کر یثرب میں مورچہ بند ہو گئے ہیں، اور وہاں سے انہوں نے اپنے طلاع کا لفظ استعمال کیا۔ طلیہ کہتے ہیں ہر اول دستہ جو کسی لشکر کا ہوتا ہے۔ انہوں نے ہمارے تجارتی قافلوں کے اوپر اپنے ہر اول دستے بھیجنا شروع کر دیے۔ میں تمہیں ڈراتا ہوں کہ آئندہ کبھی نہ تو مدینے کے اس راستے پر تمہیں جانا چاہیے، اور نہ ہی کیا ہے اس کے قریب سے بھی گزرنا چاہیے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے ایک جملہ استعمال کیا
کل اسد الزاری، نقصان پہنچانے والا شیر ہے وہ۔ شیر قرار دیا اور کہا کہ وہ انتہائی ضرر پہنچانے والے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ گھبرایا ہوا ہے ابو جہل، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے بڑے جادوگر ہیں اور بہت سے شیاطین ان کے گرد ہیں۔ اس کے خیال کے مطابق تو شیاطین، حمزہ کی طرف اشارہ کیا خاص طور پر، ان کو دیکھو تو ان کے پیچھے پورا شیطان کھڑا نظر آتا ہے ہمیں گرفت میں لینے کے لیے، اس لیے میں تمہیں ڈراتا ہوں کہ تم اس راستے سے بچو۔ تمہارا شام کا آنا جانا یہ انتہائی خطرناک ہے۔ خود حضور شیر کی طرح گھات لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑے سخت جملے اس نے استعمال کیے۔ تو مطعم بن عدی اسی مجلس میں موجود تھا، اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ کھری کہتے ہیں، سچی کہتے ہیں، وہ کسی سے دل سے دشمنی نہیں رکھتے، وغیرہ وغیرہ تعریف کی۔ تو ابو سفیان نے اسے جھٹک دیا، نے کہا کہ اس کی باتوں میں مت آؤ، پوری طاقت اور قوت کے ساتھ تم نے انہیں نکال دیا ہے، اور اب وہ ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح۔ اور پھر ایک اور بات بھی کہی ابو جہل نے کہ وہ یثرب پہنچے، اور یثرب میں بنی قیلہ کے 2 بیٹے تمہارے ازلی دشمن، بنی قیلہ کی اولاد اوس اور خزرج، انصار کے جو 2 قبیلے مدینہ میں رہتے تھے۔ قریش عدنان کی اولاد ہے، وہ اس کے دوسرے بھائی کی اولاد ہے، معد کی، معدی ہیں مدینہ والے۔ اور ان میں جیسے 2 بھائیوں میں قدیم زمانے سے شراکت کی جنگ بازی یا ایک دوسرے سے دشمنی چلی آ رہی تھی مدینہ اور مکہ والوں میں، تو انہوں نے کہا یثرب والے یہ تمہارے ایسے دشمن ہیں کہ اگر انہوں نے تم پر قابو پا لیا تو ابو سفیان نے جملہ کہا کہ اب رشتے ناطے کا کوئی خیال نہیں کریں گے وہ، علم ولا ذمہ، قرآن کے الفاظ دہرائے، کوئی رشتہ ناتا، کوئی ذمہ، کوئی عہد وعہد کا لحاظ نہیں کریں گے وہ۔ اور اس وقت 2 دشمن ہمارے جمع ہو گئے، دشمن کی مدد کرتا ہے، ایک تو قریش میں سے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پہنچے، اور ادھر سے یثرب والے پہلے ہی ہمارے دشمن ہیں۔ یہ پوری گفتگو جو دارالندوہ میں ہوئی، مخبر نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پورا واقعہ سنا دیا کہ یہ حمزہ کے قافلے سے بچ کر ابو جہل پہنچا ہے، تو وہاں ان کے اوپر یہ گفتگو ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، ان کی بات سن کر، سن لو، لَأُقَتِّلَنَّهُمْ، میں ان کو قتل کروں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّهُمْ، میں انہیں سولی پر چڑھاؤں گا، میں انہیں گھسیٹوں گا۔ 3 باتیں یہ فرمائی، اور پھر فرمایا میرے 5 نام ہیں، لی 5 اسماء، میرے 5 نام ہیں، میں محمد بھی ہوں، تعریف کیا ہوا، محمد نام مشہور تھا، حتیٰ کہ دشمن بھی جب آپ کا نام لیں گے تو محمد ہی کہیں گے، مزمم تو نہیں کہہ سکتے۔ محمد بھی ہوں، احمد بھی ہوں، وَأَنَا الْمَاحِی، اور ماہی کا معنی خود بتلا دیا آپ لوگوں نے،
سورۃ المدثر اور مزمل کی تشریح دستور انقلاب میں یہ حدیث پڑھی ہے، مولانا سندھی نے نقل کی ہے۔ مدثر کا معنی، مزمل کا معنی بیان کیا ہے نا کہ انا الماحی الذی، وہ آدمی کہ جس کے ذریعے سے کفر مٹا دیا جائے گا، یمحو اللہ بہ الکفر، وانا الحاشر، میں حشر برپا کرنے والا بھی ہوں۔ انسانیت میرے قدموں پر آ کر جمع ہوگی، کل انسانیت جمع ہوگی، حاشر بھی ہوں، اور میں عاقب بھی ہوں، ان کی پوری نگرانی کرنے والا، ان کا پیچھا کرنے والا، چھوڑوں گا نہیں۔ یہ جملے آپ نے فرمایا، یہ آپ کی رحمت اور شفقت کے جملے ہیں کہ جو لوگ یہاں اس کفر کے نظام کو اور ظلم کو برقرار رکھنے والے ہیں، ان سے کم سزا یہ ہے کہ ان کا اجتماعی نظام مکے کا توڑ دیا جائے، تاکہ باقی تمام انسانی قبائل ان کے ظلم سے بچ جائیں، وہ انسانی بنیادوں پر ایک جگہ پر جمع ہو جائے، رحمت للعالمین کی چھتری کے نیچے جمع ہو پورے جہان کے۔ گویا کہ سیاسی غلبہ، اس کا اظہار، یہ آپ کی رحمت للعالمین کا نتیجہ ہے۔ اور یہ آیت جہاں پر ہے سورۃ انبیاء میں، انبیاء کا تذکرہ ہے سورۃ الانبیاء میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، بلکہ ان سے پہلے نوح علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، باقی جو بنی اسرائیلی انبیاء ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، ان تمام کے تذکرے کے بعد آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی تعلیمات کو نہ ماننے والوں کی سخت سزا، جس میں جہنم کا اس سے پہلے تذکرہ ہے، تو درمیان میں یہ جملہ لیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ آپ کو ہم نے بھیجا ہے عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ تو سیرت مقدسہ کا بنیادی ہدف اس دنیا کے اندر رحمت کا عالمی نظام قائم کرنا ہے، حشر برپا کرنا ہے، ظلم اور کفر کو مٹانا ہے، یہ رحمت کا نتیجہ ہے، انسانوں کی نگرانی کرنا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اب اس آیت کا جو عام طور پر اس پر گفتگو کی جاتی ہے، ایک انتہا پسندانہ یہ تشریح کی جاتی ہے کہ بس جی کوئی کافر مشرک، کوئی مسلمان غیر مسلم کی بات نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ہے، اور اس رحمت کا غلط معنی یہ لیا جاتا ہے کہ خواہ نظام ظلم کا ہو، زیادتی کا ہو، کفر کا ہو، انسانیت دشمنی کا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ہے۔ رحمت عقلی تقاضا کرتی ہے کہ جب انسانیت پر ظلم کے بادل چھائے ہوئے ہوں، انسانیت میں ایسے انسان جو کینسر کے جرثومے کی شکل اختیار کر چکے ہوں، تو انسانیت کی بقا اور رحمت اسی میں ہے کہ اس کو انسانی جسم سے کاٹ کر پھینک دیا جائے، یہ رحمت۔ اسی لیے تو شاہ صاحب نے جہاد کی تعریف ہی یہ کی کہ جہاد وہ مقدس عداوت ہے، پاکیزہ دشمنی ہے کہ جس کے ذریعے سے جس میں انسانی پر لاحق کینسر کے جراثیم کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔
یہ تحقیر انسانیت کے لیے نہیں ہے، یہ تنقیہ انسانیت کے لیے، حقیر سمجھ کر نہیں کہ ان انسانوں کو حقیر سمجھا جائے۔ یہ اس حوالے سے کہ ان کا جرثومہ اس حد تک بگڑ چکا کہ وہ اب لا علاج مرض کی صورت اختیار کر گیا، بلکہ ان کی وجہ سے باقی انسانیت کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ تو یہ جد و جہد کا راستہ، غلبے کا راستہ، اس کو مقدس عداوت قرار دیا۔ جیسے ایک ڈاکٹر جب مریض کو کڑوی دوا دیتا ہے یا اس کے آفت زدہ عضو کو جسم سے علیحدہ کرتا ہے، بظاہر تو دشمنی ہے نا کہ اس نے آری لے کر ٹانگ کاٹ دی، لیکن یہ عداوت اس کے لیے مقدس ہے کہ اس کے باقی جسم کو کیا ہے، بچا لیا گیا۔ تو رحمت للعالمین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طاغوت بھی ساتھ چلے، ظلم بھی ساتھ چلے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے نام پر ان کی چھتری کے نیچے سارے کام کیے جائیں۔ نہ ہی رحمت کا وہ دائرہ ہے کہ اس کی اساس پر کچھ مسلمان اپنے لیے مخصوص مراعات مذہبی شناخت کی بنیاد پر کردار ادا کریں اور کہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے رحیم و شفیق ہیں، جو ہم مرضی زیادتی کرتے رہے، حضور نے ہماری بخشش کرا ہی دینی ہے۔ تو رحمت للعالمین کے جو منفی اور خود ساختہ مفاہیم اس غلامی کے 200-300 سال میں ہمارے دماغوں پر ڈال دیے گئے، انڈیل دیے گئے، اور اس کی ہم تحریر و تقریر کے ساتھ ہر سال جگالی کرتے ہیں، اس کو صحیح تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انسانی سماج کو سمجھیے، انسانی سماج کے لیے عقل و شعور کی بنیاد پر سماج کی صحت اور مرض کا جائزہ لیجیے، کس نوعیت کا مرض اور کس درجے کی صحت۔ سیرت مقدسہ کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ انسانی سماج کا عقل و شعور کی بنیاد پر، حقائق کی بنیاد پر جائزہ لینا، گالی گلوچ سے نہیں، برا بھلا کہنے سے نہیں، فحش گوئی سے نہیں، گروہیت سے نہیں، بلکہ ایسے عقل و شعور اور سیاسی اقدام سے جس کے نتیجے میں انسانیت کے لیے مستقبل میں رحمت کا نظام قائم اور زحمت کا نظام کا خاتمہ ہو۔ معاملہ یہ ہے کہ سیرت کے نام پر پچھلے 200-250 سال سے مسلمانوں کو اکسا کر جس راستے پر ڈال دیا گیا ہے، اس کا ہدف کبھی بھی طاغوت نہیں رہا، اس کا ہدف سماج کو سمجھنا نہیں رہا، محض عقیدت کی بنیاد پر چند رسومات، چند ظاہری شکل و صورت کے نعرے، زندہ باد کی محفلیں، رسمی سیمینار، رسمی گفتگو کی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ شہر مقدس جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، میلاد النبی کے نام پر جو کچھ وہاں ہوتا ہے، یا وہ شہر جہاں آپ نے اپنی سیاسی حکومت 10 سال قائم رکھی، حرم نبوی، وہاں جو رسومات اختیار کی جاتی ہیں
یا اس حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، اس میں طے شدہ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سیاست پر کوئی گفتگو نہیں ہوتی۔ رحمت کو بطور عقیدت کی تو بیان کیا جاتا ہے، اور پھر اس عقیدت کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے۔ رحمت سیاسی طور پر کیسے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بادشاہ عالم کیسے بنے، حکومت آپ نے کیسے قائم کی، سیاسی نظام کیسے درست کیا، معاشی اور اقتصادی نظام کی درستگی کیسے کی۔ اس حیثیت سے سیرت نبوی کا مطالعہ عام طور پر ہمارے ذہنوں سے محو کر دیا گیا، جبکہ رحمت للعالمین کا معاشی تقاضا، سیاسی تقاضا، عقلی اور شعوری تقاضا کیا بنتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں۔ چند رسومات ہیں۔ سیرت کی وہ لگن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو لگی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کے اندر تھی، آپ کی معیشت، آپ کی سیاست، آپ کے سماجی عمل میں تھی، وہ غائب۔ وہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی حدیثیں جمع کر کے، جی حضور تو اتنے نرم دل تھے، ریشم کی طرح نرم تھے کہ جی جانوروں کو بھی اذیت نہیں پہنچانے دیتے تھے، چہ جائے کہ انسان کو کسی غیر مسلم کو نقصان پہنچانا۔ حدیث نقل کی، اور حدیث صحیح ہے، کہ ایک قبیلے کے لوگ بڑے کھردرے قسم کے لوگ تھے، بڑے بڑے ناخن بڑھا کر رکھتے تھے۔ وہ جب اونٹنیوں کا دودھ دھوتے تھے تو ناخن بڑے ہوئے ہوں اور تھن سے جب نچوڑا جائے تو وہ ان کے ناخن ان تھنوں کو چبھتے تھے تو اس میں خون نکل آتا تھا۔ جانور کو بھی تکلیف ہوتی تھی، اور دودھ کے اندر بھی خون کی ملاوٹ ہو جاتی تھی، اور ان کے جو بچے جن کی وجہ سے دودھ آیا ہے اونٹنی کے، وہ جب دودھ پیتے تھے تو خون ان کے منہ میں بھی جاتا تھا۔ تو وہ مسلمان ہونے کے لیے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو بھی یہ ناخون کاٹ کر رکھا کرو، اس سے تمہارے جانوروں کے تھن زخمی ہو جاتے ہیں، خون آلود ہوتے ہیں، جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے باقی نقصانات بھی ہیں۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے شفیق تھے، یہ بات اپنی جگہ درست ہے، یہ تو وحشی آدمیوں کا کام ہے نا، کہ انسان جانور سے کام لے اور اس کو کیا ہے، اذیت پہنچائے، بلا وجہ تکلیف پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسوف کے زمانے میں جب آپ نماز کسوف ادا کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں خطاب کیا تھا، فرمایا کہ میں نے، صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ نماز پڑھاتے ہوئے امامت کے مصلی پر کبھی آپ پیچھے ہٹتے چلے جاتے تھے، کبھی آپ آگے بڑھتے چلے جاتے تھے، پیدل نماز کے اندر کبھی آگے جا رہے ہیں کبھی پیچھے جا رہے ہیں، کیا مسئلہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس نماز، کافی لمبی نماز تھی، 4-5 گھنٹے کی، جب تک سورج گرہن رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے، لمبی قرات آپ نے کی، کئی دفعہ رکوع کیے، کئی دفعہ سجدے کیے، مسلسل دعائیں مانگ رہے تھے۔ اس کے بعد جب آپ نے خطاب کیا تو صحابہ نے یہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہاں جنت بھی دکھائی گئی ہے اور جہنم بھی دکھائی گئی۔ جب مجھے جنت نظر آتی تھی تو میں اس کی طرف قدم بڑھا کے وہاں جاتا تھا، اس کے قریب ہونا چاہیے، اس کی ٹھنڈی ہوائیں اور اس کی فضا سے کیا ہے، اپنے آپ کو فرحت بخشنی چاہیے۔ حتیٰ کہ میں اتنا قریب پہنچ گیا
کہ وہاں انگور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے، میرا جی چاہا کہ یہاں سے ایک گچھا تمہارے لیے توڑ کر لے آؤں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ یہ جنت کے انگور میں نے اگر توڑ لیے ایک دفعہ اور میں دنیا میں لے گیا تو یہ تو کبھی فنا نہیں ہوں گے، یہ تو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہاں، اس لیے میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو جنت دیکھتا تھا تو میں آگے اس کی طرف جاتا تھا، اور مجھے یہاں جہنم بھی دکھائی گئی، اور جب جہنم دکھائی گئی تو تکعکعت میں پیچھے ہٹتا تھا الٹے پاؤں، اس کی جو لپٹ، اس کا جو دھواں، اس کی جو گرمی اور حرارت، اس کی وجہ سے میں پیچھے ہٹتا تھا۔ فرمایا کہ میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا کہ وہ جہنم میں جل رہی ہے، مجھے بتایا گیا کہ اس لیے جل رہی ہے کہ اس عورت نے ایک بلی پکڑ کر باندھی اور اس کو بھوکا مار دیا، نہ خود اس کو کچھ کھلاتی پلاتی تھی اور نہ اسے چھوڑتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خشاش الارض، زمین کی گری پڑی چیزیں کھا پی لیتی، تو نہ اس کو وہ کھانے دیا، اسی حالت میں وہ مر گئی۔ اب اس بلی کے عذاب میں یہ جہنم میں موجود ہے۔ تو آپ کی شفقت تو جانوروں سے اس قدر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہوتے اور بلی آ جاتی اور وہ اس لوٹے سے پانی پینا چاہتی، تو آپ لوٹا اور نیچا کر کے اس کی طرف منہ کی طرف لگا دیتے تاکہ پانی پی لے۔ بلیوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ ان کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ہر وقت تمہارے گھروں میں آتی جاتی رہتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، جانور تو معصوم ہے، لیکن ابو جہل تو معصوم نہیں، امیہ ابن خلف تو نہیں، عقبہ بن ابی معیط تو نہیں، یہ تو وہ ظالم ہیں جنہوں نے انسانیت پر ظلم کا شکنجہ کسا ہوا ہے، یا قیصر و کسریٰ تو نہیں۔ بلی نے کبھی کسی کا نقصان کیا؟ وہ تو انسانیت دشمنی کی انتہا ہے۔ تو انسانیت دشمن طاقت کے ساتھ مقابلے کی ٹکر لینا، یہ بھی رحمت ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ التکبر مع المتکبرین تواضع، متکبرین کے سامنے تکبر کرنا یہ عین تواضع ہے، اس کا علاج اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹیڑھی انگلیوں کے بغیر کبھی گھی نکلتا ہے؟ ٹیڑھی انگلیاں نہ کرو تو گھی نہیں نکلتا، سیدھی انگلی ڈال کر سیدھی نکال لو تو کیا آئے گا؟ گھی۔ ٹیڑھی کرو گے تو ساتھ کچھ نہ کچھ، تو وہاں بھی تو آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو رحمت للعالمین کا یہ مطلب نہیں کہ ظالم کے ظلم کو سہا جائے، اور شرافت اور نیکی کا وہ معیار قائم کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے انسانیت ظلم کی چکی میں پستی رہے، اور اپنی طرف سے کہا جائے کہ جناب ہم کچھ نہیں کریں گے۔ اور نہ ہی عدم تشدد کا یہ مطلب ہے، یاد رکھو۔ ایک رحمت للعالمین کا یہ مطلب لوگ بیان کرتے ہیں کہ جی ہم عدم تشدد کی بنیاد پر جدوجہد کر رہے ہیں، اور عدم تشدد کا بھی خود ساختہ مطلب کہ ہمیں کسی کے خلاف پرتشدد کارروائی نہیں کرنی، پیار سے، میٹھے سے، نرمی سے بات جو ہے وہ پہنچا دینی، بس ہمارا کام وما علینا الا البلاغ،
ہم پر سوائے بلاغ کے اور کچھ نہیں ہے، بس ہم نے بات پہنچا دینی ہے، کوئی مانے مانے نہ مانے نہ مانے، یہ نہیں ہے۔ عدم تشدد کا صحیح مطلب، عدم تشدد بھی رحمت للعالمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اس کے 5 بنیادی نکات پیش نظر رہنے چاہیے۔ گویا کہ رحمت للعالمین کی جو تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یا انبیاء کی جد و جہد سے واضح ہوتی ہے، جو اس خطے کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنے پیش نظر رکھا، وہ عدم تشدد کی حکمت عملی اور اس کے 5 بنیادی نکات ہیں۔ رحمت للعالمین کا تقاضا یہ ہے، جیسے گالی گلوچ کر کے جلسے جلوس نکال کر کسی کو برا بھلا کہہ کر تشدد پر بھڑکانا یا خود بھڑک جانا غلط، لیکن عدم تشدد میں سب سے پہلی جو بنیادی بات ہے وہ نظریہ مزاحمت رکھنا، ظلم، طاغوت، کل انسانیت پر مسلط انسانیت دشمنی، اس کے مقابلے میں مزاحمتی نظریے پر استقامت رکھنا، یہ عدم تشدد کا پہلا بنیادی تقاضا ہے۔ سیاسی تحریک یا اصلاحی ہوتی ہے یا انقلابی ہوتی ہے، اور انقلابی تحریک میں عدم تشدد کا بنیادی عنصر وہ تقاضا کرتا ہے کہ ظالم کے ظلم کو پہچان کر، شعور حاصل کر کے اس کے مقابلے میں مزاحمت کے نظریے کو زندہ رکھنا۔ عارضی بات چیت، گفتگو، مصالحت ہو سکتی ہے، لیکن دشمن کو دشمن ہی سمجھا جائے گا، اس عارضی مصالحت کی بنیاد پر مزاحمت نہیں ترک کر دی جائے گی۔ صلح حدیبیہ میں مصالحت ہوئی ہے، اور وہ مصالحت سیاسی مقاصد کے لیے ہوتی ہے، اپنی سیاسی طاقت کے اظہار کے بعد ہوئی ہے۔ وہ ابو جہل اور ابو سفیان جو یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ راستہ خطرناک ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، اس راستے سے شام مت جایا کرو، گھوم کر لمبا چکر کاٹ کے جایا کرو، خوف زدہ تھا۔ پہلے تو وہ راستوں پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناکہ بندی کی ہے، اور غزوہ بدر کے موقع پر بھی راستے کا قافلہ روکنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے۔ ابو سفیان کا جو قافلہ شام سے چل کر آ رہا تھا، سارے مکے والوں کا مال اس کے اندر تھا، ٹارگٹ تو وہ تھا، تیاری بھی اس کی تھی، 70 آدمی تھے اس قافلے میں ابو سفیان کے ساتھ، تو 313 کافی تھے 70 کے لیے، 3 گنا بڑی طاقت۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس طاقت سے اپنے سے 3 گنا بڑی طاقت کا صفایا کرانا چاہتا ہے، تو وہ قافلہ تو نکل گیا، اور خوف ابو جہل پر کیا ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ نکل گیا، اس کے باوجود ابو جہل سارے لوگوں کو مکہ سے کھینچ کر لا رہا ہے بدر میں، اور اپنے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ناکہ بندی کر رکھی تھی شام کے راستے پر، اس ناکہ بندی کا وہ خاتمہ کرنا چاہتا تھا۔ راستے میں لوگوں کو، سرداروں کو کہتا رہا کہ میں اب جب تک اپنے راستے کو پرامن نہیں بنا لوں گا، کیونکہ یہ تو بالکل ہماری اقتصادی شاہراہ پر بیٹھ گئے، اس لیے ابو جہل کا الفاظ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حنیقہ
ہمارا گلا گھونٹ دیا جی۔ مکے کی ساری سیاسی طاقت معاشی قوت کے بل بوتے پر تھی، نہ مکہ میں زراعت تھی نہ کچھ اور تھا، کوئی پیداواری چیز تو نہیں تھی، کوئی مینوفیکچرنگ بھی نہیں تھی، صرف اور صرف تجارت پر ان کا بھروسہ تھا، اور تجارت کا سب سے بڑا ان کا ذریعہ شام کا قافلہ تھا۔ بھائی یمن کی طرف جو تجارتی قافلہ تھا وہ تو یمن سے زیادہ تر مال کی خریداری کا ہوتا تھا۔ ہندوستان سے جو مال، مصالحہ جات، کپڑے، تلواریں، اسلحہ جات انڈیا سے سپلائی ہوتے تھے۔ ہندی تلوار مشہور تھی، یہاں کا لباس مشہور تھا، یہاں کا عود مشہور تھا، عود ہندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ مصالحہ جات یہاں کے مشہور تھے کھانوں اور غذا کے لیے، اور یورپ تک اس کی کیا ہے مانگ تھی۔ وہ ہندوستان سے یمن جاتے تھے کشتیوں کے ذریعے سے، اور یمن سے یہ مکے والے خرید کر مدینہ لاتے تھے، اور مدینہ سے وہ سفر کر کے شام کی مارکیٹ میں بیچتے تھے، اور شام سے پھر یورپ اور افریقہ میں جاتے تھے، مصر تک۔ تو پرافٹیبل تو شام کا سفر تھا، اور اس کے راستے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے۔ تو ابو جہل نے سوچا کہ یہ 313 آدمی ہے، تو اس سے بڑا اور کیا موقع ہوگا، ہم 1000 ہیں، تو ابھی مقابلے کا وقت ہے۔ اس نے کہا اب ان کا صفایا ہونا چاہیے۔ یہ جو راستے روز ہمارا روک لیتے ہیں، یعنی غزوہ بدر تک کوئی 8-10 حملے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے تجارتی قافلوں پر، سریے ہیں آپ نے بھیجے۔ انہوں نے کہا یہ روز ناکہ بندی ہماری کر لیتے ہیں، تو یہ چھوٹی سی جماعت ہے، مقابلہ کرو۔ تو آیا تو اس ذوق میں تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم حق کو حق واضح کرنا چاہتے تھے، اور چاہتے تھے ظالموں کی جڑ کٹ جائے، بنیاد ہی ختم ہو جائے۔ اور ادھر صحابہ بھی تیار نہیں تھے، بڑی خوشی سے مدینہ سے چلے آ رہے تھے، جب انہیں پتہ ان کے سامنے تھا کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے، اور وہ 70 آدمی ہیں، ان سے مقابلہ ہوگا، اور مال سے لدا پدا ہے، سارے مکے والوں کا مال اس کے اندر ہے، وہ مال بیچ کر پیسے لے کر بھی آ رہے ہیں، اور جو یورپ کی اشیاء تھی وہ بھی خرید کر آگے یمن بیچنے کے لیے، وہ بھی مال آ رہا ہے، گندم وغیرہ بھی وہاں سے آتی تھی، گندم وغیرہ بھی۔ تو یہ 313 بھی بڑے خوش تھے کہ چلو آسان ٹارگٹ، خود قرآن نے کہا تم آسان کی طرف متوجہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کو جڑ سے مٹانا چاہتا تھا سب کچھ۔ اس لیے جب انہیں یہ پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ تو گزر گیا، اب تو بدر میں ہمارا مقابلہ، حضور نے پوچھا کہ بھائی وہ تو گزر گیا، مشاورت کے لیے بلایا کہ وہ قافلہ تو گزر گیا، اب تو ابو جہل کا 1000 آدمیوں کا لشکر بدر پڑاؤ ڈالا ہوا بیٹھا ہے، کیا تم لڑو گے؟ تو اوس اور خزرج والوں نے تو کہہ دیا ٹھیک ہے، ان کے سرداروں نے، مہاجرین تو پہلے ہی تیار تھے، تو سرداروں نے تو عزم کا اظہار کر دیا، لیکن باقی لوگوں کے دل میں بھائی ہمارا 313 کا 1000 سے کیا مقابلہ بنتا ہے؟ تو کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، گویا کہ وہ موت کی طرف کھینچے جا رہے ہیں، حالانکہ وہ دیکھ بھی رہے ہیں، ان کو سامنے موت نظر آ رہی ہے، انجانا خوف۔ تو مقابلہ تو ہونا، مقابلہ ہوا، اللہ نے فتح دی، تو جڑ کاٹنا مقصود تھا ابو جہل کی اس طاقت کو۔ یہ عین رحمت للعالمین کا تقاضا تھا
کیونکہ جیسے ہی ابو جہل کی حکومت کے 70 بڑے بڑے ستون راستے سے ہٹے تو پورا جزیرۃ العرب پر، حتیٰ کہ خود مدینہ یثرب کے قبائل بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ عارضی طور پر مہاجر بن کر آئے ہیں، 4 دن میں انہوں نے واپس چلے جانا، ان کی صلح صفائی ہو جائے گی اور یہاں کچھ نہیں ہونے والا۔ عبداللہ ابن ابی بھی اسی انتظار میں تھا۔ لیکن جب بدر سے واپس آئے تو سب پر اوس پڑ چکی تھی اور انہوں نے منافقت سے اسلام قبول کیا، کیونکہ چڑھتی حکومت کا مخالفت کرنے کی جرأت نہیں تھی ان میں۔ انہوں نے کہا ان کے تو پاؤں جم گئے، انہوں نے جزیرۃ العرب کی سپر طاقت کو شکست دے دی۔ تو نظریہ مزاحمت عدم تشدد میں پہلا نظریہ، پہلی سوچ، مقابلہ ہوگا، اس سے کبھی دستبردار نہیں۔ تو ظالم کے مقابلے پر جس نے آپ کی دھرتی پر قبضہ کیا ہے، آپ کو غلام بنایا ہے، آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کے خلاف آپ کی مزاحمت وہ مستقل اور مستحکم ہونی چاہیے، وہ کبھی نہیں چھوٹنی چاہیے۔ دوسرا مرحلہ کہ اس نظریہ مزاحمت کے لیے شروع میں تو اس مزاحمت کے نظریے پر اپنے ساتھ اجتماعیت قائم کرنا، پارٹی بنانا، جماعت بنانا، دوسرے لوگوں کو تیار کر کے اپنے نظریے کا ہم سفر بنانا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عدم تشدد میں دوسرا درجہ پارٹی سازی ہے، اجتماعیت کا قائم ہونا، کیونکہ اکیلا فرد مزاحمت کے نظریے پر عمل کر کے نتائج نہیں لے سکتا، نتائج کے لیے جماعت کی طاقت کا ہونا ضروری ہے، اور جماعت بنتی ہے اس نظریے کی اساس پر اپنی اجتماعیت قائم کر کے، ایک ڈسپلن میں رہ کر، ایک پروگرام پر رہ کر، ایک حکمت عملی پر کاربند، وہ ایک کمان کے تحت کام کرنے کی اہلیت پیدا کرے۔ اگر تنظیم نہیں ہے، نظم و ضبط نہیں ہے، بکھرے ہوئے لوگ ہیں، تو یہ عدم تشدد کی حکمت عملی کے خلاف بات ہے۔ جماعتی ڈسپلن قائم ہونا ضروری ہے، اور وہ جماعتی ڈسپلن اپنے لیے اقدامات کرے۔ تیسرا مرحلہ تحریک ہے، اور پھر اس تحریک پر عمل درآمد کرنے کے لیے حالات کے مطابق ڈائیلاگ کی ضرورت ہے تو ڈائیلاگ ہے، مذاکرات ہیں، ٹیبل ٹاک ہے، جیسے صلح حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جی بات چیت اور گفتگو ہے۔ اور بات چیت اور گفتگو میں اپنے بنیادی ڈسپلن اور اپنے بنیادی نظریہ مزاحمت اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا، بنیادی اصول وہی رہیں گے۔ مزاحمت کی بنیاد حرم کی تقدیس تھی اور ابراہیمی ملت کو بنیادی طور پر اس کے امن کو ماننا تھا، تو حضور نے کہا کہ اگر یہ مکے والے یہ بات مان لیں گے تو میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں، جی۔ اور جدید دور میں اس کے لیے پھر اسٹریٹ پاور، اس کا اظہار، وہ بھی لازمی ہے، اس کے بغیر کوئی تحریک آگے نہیں بڑھتی۔ تو جو عدم تشدد ہے وہ رحمت للعالمین کے تقاضے سے، یہ مطلب رحمت للعالمین کا عدم تشدد کے نام پر کہ ہم نے یاری تو کسی سے لڑائی بھڑائی نہیں، بس ہم نے تو میٹھی میٹھی باتیں کر کے دین کی دعوت دینی ہے،
کوئی میٹھے میٹھے 5-6 نمبر بیان کر کے واز کہنا ہے تو یہ رحمت للعالمین نہیں ہے۔ رحمت للعالمین کا تقاضا سیاسی معاشی طاقت پیدا کرنے سے عبارت ہے، حکومت قائم کرنے سے عبارت ہے، دین کے غلبے کے نقطۂ نظر سے کام کرنے کی بات۔ غلبے کا نقطۂ نظر اس سے نہیں نکل جاتا ہے، مغلوبیت کو ترک کرنے اور غلبے کی سوچ کو سامنے رکھنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابو جہل کی طاقت کو للکار رہے ہیں۔ یہ رحمت للعالمین کے خلاف ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں میں ان کو قتل کروں گا، ولا اصلیبنہم، میں ان کو سولی پر چڑھاؤں گا، میں ان کو گھسیٹوں گا۔ فلیح بدر میں گھسیٹ کر ڈالا گیا 70 سرداروں کو۔ یہ رحمت للعالمین کے خلاف بات نہیں۔ ایک بچے کی فوت ہونے پر آپ کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں، وہ تبھی رحمت ہے۔ قلبی رحمت کا اظہار آپ کے فیصلوں اور حکومتی اداروں کی بنیاد پر۔ ایک یہودی ہے، ایک مسلمان ہے، مقدمے میں اگر یہودی سچا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ دینا قلبی رحمت ہے۔ اور عقلی رحمت تقاضا کرتی ہے کہ جو انسانیت کا دشمن ہے اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ بھائی اگر سیرت کی بات کرنی ہے، رحمت للعالمین کی بات کرنی ہے تو اس کی سیاست کی بات کرو، ان کی معیشت کی بات کرو۔ انہوں نے انسانی سماج کا جس عقل و شعور کے ساتھ مطالعہ کر کے سماج میں تبدیلی پیدا کی ہے اس کی بات کرو۔ انسانی سماج کے بننے کا عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوا، اس پر کوئی گفتگو نہیں ہے، اس پر کوئی سیمینار نہیں ہے، اس پر کوئی مکالمہ نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ مکالمہ آگے بڑھے گا تو وقت کے فرعون اور ابو جہل کو ٹارگٹ کرے گا۔ اب اس کو ٹارگٹ ہونے سے بچانے کے لیے یہ ہے کہ وہ اس طرح کی جھنڈیوں کے پیچھے لگا دو، اس طرح کی رسومات کے پیچھے لگا دو، وہ دل پشوری کر کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت کا اظہار کر کے بیٹھ جائیں تو ان کے دل کا کیتھارسس بھی ہو جائے، دماغ کا جوش بھی ختم ہو جائے اور ان کا فیوز بھی اڑا دیا جائے، کام کرنے کے قابل نہ رہے۔ تو رحمت للعالمین کا صحیح مفہوم سمجھنا اور اس کے جو شعوری تقاضے انسانی سماج کی تہذیب نو، تشکیل نو، اس کی سیاست، معیشت، سماج، اس کی ساخت کو بدلنے سے متعلق ہے، اس کو سمجھنا یہ ایک مسلمان کا شعوری تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ تو سیرت النبی جو اس ماہ مبارک کی خصوصیت، اس کو سمجھنا اور انسانی سماج کے بنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کا جو اجتماعی کردار، حکمت عملی ہے، یہ سمجھنا یہ ایک باشعور مسلمان کا تقاضا ہے۔ جمعے کے خطبے کا بنیادی مقصد مسلمان کے شعور کو بلند کرنا ہے۔ یہ رسمی کارروائی نہیں کہ رسمی طور پر چند جذباتی باتیں کر کے اشتعال انگیزی پیدا کر دی جائے۔ ٹھہراؤ کا ہونا، سوچنا، سمجھنا، عقل کا استعمال کرنا، سماجی حقائق جاننا، سیاسی تقاضوں کو سمجھنا، معاشی تقاضوں کا فہم پیدا کرنا، یہ سیرت کا بنیادی تقاضا ہے۔ ہمیں ایک باشعور مسلمان کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بن کر آپ کے اسوہ حسنہ کو درست تناظر میں سمجھ کر اپنا اجتماعی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔